الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہاں اپنے دین پاک کی نسبت سے جمع کرتا ہے اور دین کی باتیں کچھ کہنے اور سننے کو ملتی ہیں. اسلام کے نام لیوا ہزاروں لاکھوں عورتیں آس پاس رہتی ہیں. اللہ نے کسی کو ٹی وی کے پیچھے لگا دیا، کسی کو بازار میں لگا دیا، کسی کو اولاد کی خدمت میں لگا دیا، کسی کو شوہر کی اطاعت میں لگا دیا. اور یہ اللہ کا ہم پر فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا. اللہ نے ان تمام جھمیلوں سے نجات دے کر کچھ وقت کے لیے اپنے رحمت کے فرشتوں کے سائے میں کچھ لمحے اللہ نے ہمیں یہاں سانس لینے کا موقع عنایت کیا. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آ رہی ہیں، آنے کا فائدہ کیا ہے. نہ آنے والے اللہ کی کیوں نعمتوں سے وہ محروم ہیں. ورنہ تو یہاں آنا بغیر سوچے سمجھے فائدہ تو دے گا، لیکن اگر سوچ سمجھ کر آئیں گے تو دیر بنا فائدہ ہوگا. بادشاہ اپنے دربار میں ہر کسی کو نہیں بلاتا، جس کو چاہتا ہے بلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے قریب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے سے دور کر دیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا. ہم اللہ کی حقیر مخلوق، اللہ خالق ہم مخلوق، اللہ مسجود ہم صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ قادر مطلق، اور ہم اللہ کی قدرت کے بغیر آنکھ کو بھی سبق نہیں سکتے. ایک سانس اندر کی باہر نہیں نکال سکتے، باہر کی ایک سانس اندر نہیں لے جا سکتے. یہ اللہ کی شان رحیم، شان کریمی، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ
کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ یہاں بیٹھ کر دنیا کے تذکرے نہیں ہوتے، شوہروں کی شکایتیں، گھروں کے قصے بیان نہیں ہوتے، یہاں دین کے واقعات، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، آخرت کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں، صحابہ کرام کے واقعات، قبر کے قصے، جنت جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اور اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ تم اگر مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہاں بیٹھ کر ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آخرت کو یاد کر رہے ہیں۔ ہماری ماں کے، باپ کے، دادا کے، نانا نانی کے قصے یہاں نہیں بیان ہوتے۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جتنے لمحے تک یہاں پر ہم بیٹھیں گے، دین کی باتیں سنیں گے، اللہ عرش کے پاس فرشتوں کے نزدیک، حاملان عرش، ساتویں آسمان کے فرشتوں میں اللہ ہمارا ذکر کریں گے۔ کتنے ہم خوش نصیب ہیں اور کتنے ہم سعادت مند ہیں۔ ایک عورت کو دنیا بھر کے زیورات سے لگا دیا جائے اور ایک خاتون کو زمین آسمان کے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے، اور ایک عورت یہاں پر آ کر بیٹھ کر اللہ کی رحمت کے سائے میں دین کی باتیں کرے اور سنے، اور اللہ کو اس کی ادا پسند آئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے پاس، جنت کے فرشتوں کے پاس، ساتویں آسمان کے فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ ہمارا نام لے کر ذکر کرے۔ قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، یاد کرو تم مجھے، میرے تذکرے کرو، میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ ہمارے تذکرے آسمانوں کے فرشتوں میں کر رہے ہیں۔ اور جب ہماری وہ نکل کر جائے گی، تجوری میں نہیں جائے گی، پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں جائے گی، سسرال میں نہیں جائے گی، ماں باپ کے گھروں میں نہیں جائے گی، ہماری روح نکل کر آسمان کی طرف جائے گی، تو یہ فرشتے جنہوں نے اللہ سے ہماری تعریف سنی ہوگی، ہماری روح جب آسمانوں میں جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو کہیں گے اے نفس مطمئنہ تو اپنے پروردگار کی طرف ہنسی خوشی چلی آ۔ اس لیے کہ اس روح کا تعلق آسمانوں کے اندر ہو چکا تھا کہ چارجمے کے دن یہ خواتین کے اجتماع کے اندر آ کر، یا فلاں دن یہ جب تبلیغی اجتماع ہوتا تھا، دین کی نسبت سے بات ہوتی تھی، تو یہ لوگ، یہ عورتیں جمع ہوتی تھیں، یہ مرد جمع ہوتے تھے، ہمارا تعارف ہو چکا ہوگا، اور مرنے کے بعد ہماری روح آسمانوں کی طرف جائے گی، آسمان کے فرشتے ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے اور مرحبا کہیں گے۔ اور اگر ہم دنیا کے کتے بن کر، حریص بن کر دنیا کے پیچھے اپنی زندگی برباد کریں گے، دین کی باتیں ہوتی رہیں، آخرت کی باتیں ہوتی رہیں، اللہ رسول کی باتیں ہوتی رہیں، ٹی وی سے چھٹکارا نہیں، گھر سے چھٹکارا نہیں، اور جھاڑنے کپڑا دھونے سے چھٹکارا نہیں، تو آسمانوں میں ہمارا تعارف نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد ہماری روح جائے گی، وہی سے کہے گے یہ گندی روح کہاں سے آ گئی، اس کے تذکرے تو ہمارے یہاں نہیں ہوتے تھے، ہمارے یہاں اس کا ذکر خیر نہیں ہوتا تھا، تو بڑی مشکل سے اس روح کو زمین پر پٹک دیا جائے گا۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، جو خواتین قربانیاں دے کر، ایسا نہیں کہ آپ آ رہی ہیں تو آپ کی آل اولاد نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، یا بچے نہیں ہیں، بھائی بہن نہیں ہیں، قربانی دے کر آ رہے ہیں، تو اللہ کے یہاں آپ کا اجر ہے، یہاں پر بیٹھنے کا مرتبہ ہے، یہاں پر بیٹھنے کی فضیلت ہے۔ آج کس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، کرکٹ جب کھیلا جاتا ہے، فٹ بال میچ جب کھیلا جاتا ہے، تو جو اس کی قدر کرتا ہے، راتوں کے اندر جگ کر انتظار کر کر ٹکٹ لیتا ہے کھلاڑیوں کی ایک شکل کو دیکھنے کے لیے، میچ کو دیکھنے کے لیے۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ دنیا گندی ہے، گندے کھیلوں کی قدر ہے، یہ دنیا آخرت کو پہچاننے والی نہیں ہے۔ اگر آخرت کو پہچاننے والی ہوتی تو یہاں اللہ کا دین بتا جا رہا ہے، یہاں نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یہاں اللہ کی رحمت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔
یہاں عرش کا سایہ اپنی جو ہے تجلیات کو ڈال رہا ہے، یہاں بیٹھنے والوں کے تذکرے اللہ کے یہاں ہو رہے ہیں، تو اتنی عورتوں کا ہجوم ہو جاتا کہ پولیس کو کنٹرول کرنا پڑتا۔ یہاں پر اگر اعلان کر دیا جائے لال جی نگر میں لکھنؤ میں جو ہے زمین تقسیم کی جا رہی ہے، اپائنٹمنٹ دیے جا رہے ہیں، لوگ بھوکے پیاسے تڑپتے بلکتے بچوں کو گودوں میں لے کر دودھ پلا کر انتظار کریں گے کہ کب ہمیں جو ہے زمین ملے گی اور کب ہمیں مکان ملے گا اور کب ہمیں راشن ملے گا، کب ہمیں روپیہ ملے گا، لون ملے گا۔ میری مائیں اور بہنیں، اس محفل کے اندر بیٹھنے والوں کے لیے اللہ کی جنت کا وعدہ ہے، اللہ کی جنت کے اندر محلات کا وعدہ ہے، بہتی نہروں کا وعدہ ہے، مصیبتیں دور ہونے کا وعدہ ہے، مشکلات دور ہونے کا وعدہ ہے، اور ہماری زندگی کے اندر خیر و برکت کا وعدہ ہے۔ آج اس کو پہچاننے والا کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، آج کوئی اس کو دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج تو نے ہمارے دلوں کے اندر ان محفلوں کی قدر کو پیدا کیا۔ لوگ شکرانوں کی محفل کی قدر کرتے ہیں، برتھ ڈے کی محفل کی قدر کرتے ہیں، اور کسی کے گھر کی ٹھنڈک کی جو ہے محفل کی قدر کرتے ہیں۔ مولا آج اس محفل کے اندر تیرا اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اے اللہ آج ہمیں تو نے جو ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق دی، اور ہماری دنیا کی مصیبتوں سے اور دنیا کے جھگڑوں سے ہمیں نکال کر اپنی رحمت کے لیے چنا۔ یہ محنت اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ ہزاروں لاکھوں عورتیں ہیں جو جن کے سینے میں کلمہ طیبہ ہے اور زبانوں پر کلمہ طیبہ ہے، لیکن آج جو ہے اللہ کی خصوصی نعمت سے وہ محروم ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، ان نعمتوں سے ہم سرشار ہوتے رہیں گے، ان محفلوں کے اندر ہم شریک ہوتے رہیں گے، فائدہ یہ ہوگا ہمارا دین، ہمارے دین کے اندر تازگی پیدا ہوگی، قبر کی یاد تازہ ہوگی، آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ ورنہ ٹی وی کے پیچھے پڑھ کر کس نے اپنے ایمان کو بنایا ہے؟ آج دنیا کے پیچھے پڑھ کر کس نے اپنی آخرت کو سدھارا ہے؟ آج مال اور متا جائیداد اور پراپرٹی کے پیچھے پڑھ کر کون جو ہے اپنی قبر کے اندر روشنی کو پیدا کیا ہے؟ میری مائیں اور بہنیں، سب کچھ تباہی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، بربادی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ انسان کو ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں مقدر کر دیا ہے۔ ایک دانہ زیادہ ملنے والا نہیں، ایک دانہ کم ملنے والا نہیں۔ رب کائنات انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں اس کی روزی کو لکھ دیا، اس کی زندگی کو لکھ دیا، اس کی موت کو لکھ دیا، اس کے سعادت اور شہادت اور اس کے اچھے ابھرے ہونے کو لکھ دیا۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ لکھے اور اللہ کے لکھے کو کیا دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی ہے؟ شاید تڑپ رہا ہوگا، بیوی چاہے گی ایک چمچ دودھ اس سے ہڑپ لے کے چلے جائے، لیکن ملک الموت پروانہ لے کر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں رب کائنات کی قسم کہ بیوی ہوگی تو، لیکن اس جو ہے دودھ کے قطرے کو ہڑپ کے نیچے نہیں اتار سکتی، اس لیے کہ اس کے ماں کے پیٹ کے اندر جو رزق تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ بیوی جتنی چاہے شوہر کو نہیں کھلا سکتی، شوہر جتنا چاہے بیوی کو نہیں کھلا سکتا، ماں جتنا چاہے اولاد کو نہیں کھلا سکتی۔ رب جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا۔ میری مائیں اور بہنیں، ابھی پڑوسی ملک پاکستان ہے، اس وقت وہ تھا کہ وہاں پر ایک ظالم حکمران بیٹھ کر ظلم کر رہا تھا، ستم کر رہا تھا۔ ابھی الیکشن کے اندر اللہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، مسجدیں مسمار ہو رہی ہیں، مدارس کو ختم کیا جا رہا ہے، جامعہ ہفتہ کی تعلیمات کو شہید کیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھ رہا ہے؟ میری مائیں اور بہنیں، بے شک اللہ دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا ہے، قیامت تک دیکھے گا۔ آج دیکھیے اللہ تعالیٰ زندے بنے میں اس کو ذلت کی موت دے دیا، ایک شکست دے دیا، ایک ہار دے دیا۔ میری مائیں اور بہنیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، جو ذرہ برابر خیر کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے گا۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے اگر نیکی کرے گا برائی کرے گا تیری اعلیٰ میں اترے گی، سنا ہوگا سنا ہوگا،
کیوں ہوگا؟ میں کروں گا اور اولاد کیوں ہوگے بھگتے؟ میری ماں اور بہنیں، میں کروں، میں مرچ کھاؤں تو منہ میرا جلے گا، میرے پیر میں کانٹا چبھے تو میرے پیر کے اندر چبھن ہوگی، میرے بچوں میں کیوں ہوگی، میری آل اولاد میں کیوں ہوگی؟ آج اگر ہم نیکی کریں گے موت سے پہلے اس کو دیکھ لیں گے، آج ہم نے برائی کی موت سے پہلے دیکھ لیں گے۔ کوئی ساتھ اگر بہو کو ستاتی ہے، کوئی نرن اگر اپنی بھاوت کو ستاتی ہے، کوئی بھائی اپنی بہن پر ستم کرتا ہے، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچاتی ہے، کوئی ماں باپ اپنے اولاد کا حق دباتے ہیں، کوئی شوہر بیوی کو ستاتا ہے اور کوئی بیوی شوہر کو اپنا غلام بنانے کے چکر میں ہے اور شوہر کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے۔ میری ماں اور بہنیں، رب عزت کی رب کائنات کی، رب کعبہ کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے دنیا میں اس کو اس کا بدلہ بتا دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اولاد کے اندر یہ چیزیں اتریں گی۔ اگر آپ نے خیانت کی ہے، اگر آپ نے چوری کی ہے، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، اگر آپ نے کسی کی ایک انچ زمین لی ہے، اگر آپ نے کسی کا ایک چمچ دودھ لے لیا ہے، ایک مٹھی شکر کو لے لیا ہے اور آپ نے کسی کی جائیداد کو ہڑپ کیا ہے، دل کی آنیں بیکار نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بیماریاں مسلط کر دے گا، اللہ عذاب کے اندر مسلط کر دے گا۔ آج میری مائیں اور بہنیں، تمام لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہیں۔ کسی کو کڈنی کے اندر پتھر ہے، کوئی ہارٹ اٹیک کا بیمار ہے، کسی کو بی پی ہے، کسی کو شوگر ہے اور ارے صاحب مجھے بیماری ہے، شرم آتی بھی نہیں بیماریوں کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ کیوں آ رہی ہیں بیماریاں؟ کیا کوئی ماں باپ اپنی اولاد کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ کیا کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو آنکھ کے اندر داخل کریں گے؟ کیا کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے آنکھ کے اندر طلاق کو چبا کر اس کو اندھا کر دیں گے؟ سنتے ہوئے ہمارے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کوئی ماں خود بھوکا رہ جائے گی لیکن اولاد کو بھوکا نہیں لگے گی، لیکن اللہ تعالیٰ میری مائیں اور بہنیں 100 کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا، اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والا۔ آخر یہ کیوں بیماریاں ہیں؟ آخر یہ کیوں مصیبتیں ہیں؟ آخر یہ کیوں پریشانیاں ہیں؟ آخر کیوں یہ شوہر تکلیف دیتا ہے؟ یہ شوہر اولاد کیوں ہے؟ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے کیا میاں بیوی کو اسی لیے بنایا تھا کہ آپس میں لڑتے رہیں، آپس میں جھگڑتے رہیں، بیوی شوہر کے لیے وبال ہو، شوہر بیوی کے لیے وبال ہو، اولاد ماں باپ کے لیے فتنہ ہو، ماں باپ اولاد کے لیے مصیبت ہو۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ یہ کیا سننے کو مل رہا ہے؟ میں آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، ان کانوں سے سن چکا ہوں کہ ماں باپ کی کوئی قدر اولاد کے پاس آج نہیں ہے۔ آج اولاد کی صحیح تربیت ماں باپ نہ کرنے کی وجہ سے باپ جب بوڑھا ہوتا ہے تو بزرگوں کے گھر میں یہ اولاد جس کے لیے ماں رویا کرتی تھی، باپ تڑپا کرتا تھا، جب ذرا سا بوڑھا ہوا، کمر جھکی، ہاتھ میں لاٹھی آئی، آنکھوں میں چشمہ آیا اور نلیوں کا گودا ختم ہوا، تو یہ سمجھ کر کہ ہم میاں بیوی کی محبت کے اندر یہ دیوانہ گڈا آگے آ رہا ہے، اس کو لے جا کر یتیموں کے گھر میں، بزرگوں کے گھر میں، اور اسے لے جا کر میری مائیں اور بہنیں گورنمنٹ کے بڈھوں کے گھر کے اندر یہ کہہ داخل کیا جا رہا ہے کہ میرا باپ گھسٹ ہو چکا ہے، تم روپیہ لے لو، پیسہ لے لو، لیکن ہم میاں بیوی کی محبت میں یہ ہار نہ آئے، ہمارے گھر کے سکون کو غارت نہ کرے۔ میری مائیں اور بہنیں، جس اولاد کے لیے باپ تڑپا کرتا تھا، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر روپیہ کمایا کرتا تھا، جو ماں راتوں کو جگ کر اپنی اولاد کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتی تھی، 2-3 دنوں کا واقعہ ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں۔ ایک عورت بیمار ہوئی اور موت اور حیات کی کشمکش میں ICU کے اندر اسے داخل کیا گیا، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، دنیا میں اس کا بظاہر کوئی سہارا نہیں۔ ایک لڑکا دیوانہ قسم کا وہ گلیوں میں پھر رہا ہے، 2 بیٹیاں ہیں شادی شدہ، ICU کے اندر ماں پڑی ہوئی ہے، تو بیٹی کی ذمہ داری کیا ہے کہ مرنے والی ماں کے منہ کے اندر زمزم کا پانی ڈالے، مرنے والی ماں کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرے۔ میری ماں اور بہنیں، میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ICU کے اندر ماں پڑی ہوئی ہے، تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، یہ دونوں بیٹیاں ماں کے پاس جھگڑ رہی ہیں، اس لیے کہ ماں کی برابری کے حقدار یہ بن جائیں، ان کے بنگلے کے حقدار یہ بن جائیں، اس کے زیورات کے حقدار یہ بن جائے۔ ایک بڑی بیٹی نہیں چاہتی ہے کہ چھوٹی بیٹی آ جائے، چھوٹی
بہن آ جائے، چھوٹی بہن نہیں چاہتی کہ بڑی بہن آ جائے. یہ کیا ہو رہا ہے میری مائیں اور بہنیں؟ ماں کی کوئی قدر نہیں. جس ماں کے قدم و تلے جنت کو بتایا گیا، جس ماں کی خدمت کو جنت کا راستہ وسیلہ بتایا گیا، جس باپ کو جنت کا دروازہ بتایا گیا، آج کہاں ہے وہ جنت کا دروازہ؟ کہاں ہے وہ ماں جس کے پیروں تلے جو ہے جنت کو بتایا گیا، جس کو اناث آشرم کے اندر، جس کو دیوانی ہاسپٹل کے اندر یہ جو ہے من جنا عزیز بیٹا اپنی لیلا اور محبوبہ کے ساتھ گل چھلے اڑانے کے لیے، اپنی جڑوں کی غلامی کرنے کے لیے اس کو اناث آشرم میں یہ کیسر داخل کر دیتا ہے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، ہم سے پیسے لے لینا، خبردار اس کو گھر تک آنے نہ دینا. ماں روتی روتی زندگی کے اندر موت کی دعائیں مانگتی سیڑھیاں رگڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے. یہ کون سی دنیا ہے جس دنیا کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں؟ یہ کون سی دنیا ہے جس کو ہم اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سا مال ہے، یہ کون سی دولت ہے جسے ہم اپنی تجوریوں میں جمع کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سا زیور ہے چاندی کا سونے کا جسے ہم اپنے گلے کا پھندا بنانا چاہتے ہیں؟ میری مائیں اور بہنیں، آج تک اس دنیا نے نہ تو کسی کا ساتھ دیا، نہ اس دنیا کے اندر ساتھ دینے کی طاقت ہے. یہ دنیا تو وہ جگہ ہے کہ آدم علیہ السلام جنت کے اندر گئے تھے اور اللہ نے انہیں کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے حوا، اے آدم، آپ اس درخت کے قریب نہ جانا. چنانچہ چلے گئے تو انہیں بیت الخلاء کی ضرورت ہوئی، تو اس دنیا کو انہوں نے بیت الخلاء سمجھ کر اس کو استعمال کرنے کے لیے آئے. اس لیے کہ جنت میں استنجا نہیں کیا جا سکتا تھا، پاخانہ نہیں کیا جا سکتا تھا. اللہ نے کہا میری پاکیزہ جنت میں تم پیشاب پاخانہ نہیں کر سکتے، جاؤ میری دنیا میں کہیں جگہ ڈھونڈو. اللہ کے کئی عالم تھے، ان تمام عالموں میں یہی دنیا تھی کہ حضرت آدم اور حوا پیشاب اور پاخانہ کرنے کے لیے آئے. جس دنیا میں حضرت آدم حوا استنجا اور ٹوائلٹ کو بنانے کے لیے آئے، آج امت مسلمہ جس کو اللہ نے خیر امت کا لقب دیا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت و قوم جس میں آنے کے لیے نبی ہوا کرتے تھے، رسول تربا کرتے تھے، آج اس امت کے لوگ دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، کلمے کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، مذہب کو چھوڑ کر میری مائیں اور بہنیں اس دنیا کے لیے محنتیں کرنے لگے اور اس دنیا کے لیے مشقتیں کرنے لگے. تو اللہ کے نبی کو کتنا غصہ نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو کتنا رحمت سے دور نہیں کرے گا. اس لیے میری مائیں اور بہنیں، نہ سکون اس دنیا میں مل سکتا ہے، نہ راحت اس دنیا میں مل سکتی ہے، نہ آرام اس دنیا میں مل سکتا ہے. ہمیں آرام ملے گا تو قرآن کے پھاروں میں ملے گا، ہمیں سکون ملے گا نبی کے ذکر میں ملے گا، ہمیں دل کو اطمینان ملے گا تو دینی مجلسوں کے اندر ملے گا، نہ تاج محل میں ملے گا، نہ فرانس میں ملے گا، نہ امریکہ میں ملے گا. میری مائیں اور بہنیں، دنیا میں سب سے زیادہ پریشان قوم آج جس کا ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ قوم ہے امریکہ، وہی دنیا کی سب سے زیادہ پریشان قوم ہے. سب سے زیادہ زنا وہاں ہوتا ہے، سب سے زیادہ قتل اور ڈکیتی وہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ چوریاں وہی ہوتی ہیں، سب سے زیادہ کسی عورت کی عزت و آبرو کو وہی لوٹا جاتا ہے. میری مائیں اور بہنیں، آج دنیا جس کی گیت گا رہی ہے اور جس کے گن گا رہی ہے وہ تہذیب کا بھکاری ہے، وہ اخلاق کا بھکاری ہے، آج وہ دین کا پیاسا ہو چکا ہے. میری مائیں اور بہنیں، آج کتنے افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کر، ہمارے کانوں میں اذان دے کر، ہمارے کانوں میں اقامت کہہ کر ہمارا نام حسیجہ، عائشہ، زینب، ام ہانی، ام سلمہ رکھ کر آج ہم کافروں کی اداؤں پر بڑھ رہے ہیں، بھیڑوں چماروں کی نقلیں کر رہے ہیں. فلموں میں کام کرنے والوں کے دل زیادہ ہے. میری مائیں اور بہنیں، یہ فلموں میں کام کرنے والے اس 4 روز کی چمک کے اندر چمک کر بچ جائیں گے، کتے کی موت مریں گے، ذلت کی موت مریں گے اور اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے گا. دنیا میں زنا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی شرمگاہوں کو ان کی پیشانیوں پر رکھ دے گا تاکہ قیامت کے دن سب لوگ پہچان سکے یہ دنیا کی زانی قوم تھی، یہ دنیا کی بدکار قوم تھی، یہ دنیا کی وہ قوم تھی جو کتے اور سور سے بدتر کام کرنے والی قوم تھی اور بدتر کام کرنے والے لوگ تھے. آج جو دنیا کے اندر بے حیائی کا کام کر رہے ہیں، ذلت اور رسوائی کا کام کر رہے ہیں، میری مائیں اور بہنیں، جن کے منہ پر اللہ قیامت میں شرمگاہ رکھے گا، جنہیں جنت کی ہوا نصیب نہیں ہوگی، جو جنت میں قدم رکھ نہیں پائیں گے، جہنم کا لہو پیئیں گے، جہنم کا وسلیم پیئیں گے، جہنم کا پیپ پیئیں گے، جہنم کے انگارے ان کا بستر
تم مہانی نام رکھ کر ایسی عورتوں کی نقالی کر رہی ہیں جو ہے جنت کا سایہ جن پر حرام ہے، جنت کی خوشبو جن پر حرام ہے، جو جہنم کا لہو اور پیٹ پینے والی ذلیل قوم ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ نے ہمیں عرش کا سایہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں نبی کا غلام بنایا ہے، اللہ نے ہمیں حوض کوثر دیا ہے، اللہ نے ہمیں مکہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں مدینہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن کے 30 پارے دیے ہیں، اللہ نے ہمیں قرآن کی 7 منزلیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں صحابہ کا طبقہ دیا، اللہ نے ہمیں بزرگان دین کا طبقہ دیا، اللہ نے ہمیں اولیاء کا طبقہ دیا۔ ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رب کا نام لیتے ہیں، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، نبی پر درود دیکھتے ہیں، ہم مرتے ہیں تو خدا کے نام سے مرتے ہیں، ہم جیتے ہیں تو خدا کے نام سے جیتے ہیں۔ تو آج ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میری مائیں اور بہنیں، فلموں میں کام کرنے والوں کی اداؤں پر مر بیٹھیں گے، وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کریں، وہ لوگ جو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں، وہ لوگ جنہیں آخرت کا یقین نہیں، وہ لوگ یہ دنیا کے کتوں کی نقل کرے، یہ دنیا کے زانیوں کی نقل کرے، یہ دنیا کے ناچ گانے والوں کی نقل کرے۔ اللہ نے ہمیں مکہ دیا ہے تو ہمیں فرانس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ہمیں مدینہ دیا ہے، ہمیں امریکہ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جئیں گے مکے میں، ہم مریں گے مدینے میں، ہم قرآن میں جئیں گے، قرآن میں مریں گے، ہم حدیث میں زندگی گزاریں گے، ہم نبی کی سیرت میں زندگی گزاریں گے۔ ہمیں ضرورت نہیں کسی اور کے دین کی، ہمیں کسی اور کی قرض کی ضرورت نہیں، کسی اور کے بھیک کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ نوازا ہے، ہمارا نام اسلامی ہے، ہمارا لباس اسلامی ہے، ہماری معاشرت، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن اسلامی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، کیا ضرورت ہے ہم غیروں کی نقالی کریں، غیروں کے نقش قدم پر چلے؟ گائے کا پیشاب پینے والی قوم، گنیش رام سیتا کی پوجا کرنے والی قوم، اگر وہ ان کی نقل کرتے ہیں تو ان کو سہاتا ہے۔ ہم رب کا نام لینے والے، اذانوں میں اللہ کا نام، نماز میں اللہ کا نام، روزے میں اللہ کا نام، حج میں اللہ کا نام، قرآن میں اللہ کا نام، پتوں میں اللہ کا نام، پھول میں، ستاروں میں، آسمان میں، سمندر میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کہاں تم بھاگو گے؟ پرندے میرا نام لیتے ہیں، طوطا میرا نام لیتا ہے، مینا میرا نام لیتا ہے، مور میرا نام لیتا ہے، شیر میرا نام لیتا ہے، باغ میرا نام لیتا ہے، ریچھ میرا نام لیتا ہے، مچھلیاں میرا نام لیتی ہیں، زمین میری تصویر بڑھتی ہے، پہاڑ تشدد میں میرے بیٹھا ہوا ہے، اور درخت میرے قیام کے اندر ہیں، چھپکلی اور سانپ میرے دربار کے اندر سجدہ کیے ہوئے ہیں، ستارے میری تصویر پڑھتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ اللہ نے کہا چاند اور سورج یہ اللہ کے بتائے ہوئے اندازے پر چل رہے ہیں، اور چاند اور ستارے اور سورج اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، سب چیز اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان منظر جینے میں مزہ ملتا ہے، مکے کا نام لینے میں مزہ ملتا ہے، مدینے کا نام لینے میں مزہ ملتا ہے، کعبے کی جالی کو، کعبے کے علاج کو دیکھنے میں مزہ ملتا ہے، نبی کے روزے کی جالی کا تذکرہ ہو تو مزہ ملتا ہے، نبی کے روزے کا گنبد خضرا ہو، ذکر ہو تو مزہ ملتا ہے، جنت البقیع کے تذکرے سے مزہ ملتا ہے، صحابہ کرام کے واقعات سے مزہ ملتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، دنیا کے گائے کا پیشاب پینے والی قوم کو فلموں کے ناٹکوں سے، فلموں کے واقعات سے، جھوٹے من غلط واقعات سے اور ٹی وی کے ڈراموں سے ان کو مزہ ملتا ہوگا، ہمیں بالکل مزہ نہیں ملتا، ہمیں نفرت ہے، ہمیں چڑ ہے، اور ایسے ہے جیسے کسی انسان کو خنزیر کے پاخانے سے مسلمان کو چڑ ہے، ایسے ہمیں ڈراموں سے چڑ ہے، ایسے ہمیں ناٹکوں سے چڑ ہے۔ اگر کسی کے پاس چڑ نہیں، اگر کسی کو نفرت نہیں، کوئی اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہے، فلموں کا نام لے کر، ناٹکوں کا نام لے کر، سوتے سوتے ٹی وی دیکھتا ہے، اٹھتے اٹھتے ڈرامے دیکھتا ہے، قرآن کے تذکرے نہیں اور درود نہیں، اٹھنے اور سونے کی دعائیں نہیں، وضو نہیں، تو میری ماں اور بہنیں شاید اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کا اسے قرآن سے محبت نہیں ہوگی، اسے حدیث سے محبت نہیں ہوگی، اسے اللہ رسول سے محبت نہیں ہوگی۔ پھر سے ایک مرتبہ اسے کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہوگی، ایمان اور اسلام میں داخل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ میری مائیں اور بہنیں، اس 4 روز کی زندگی ہے، کتنا غیروں کا نام لیں گے، کتنا فلموں کا نام لیں گے، کتنا مال کے پیچھے جائیں گے، آخر ایک روز قبر کی سندھی میں آنا ہے، ایک روز جنازے میں سوار ہونا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، میں تو کہا کرتا ہوں، کل بھی
چینی روڈ سے آ رہا تھا تو میں نے ہمارے گھر والوں سے کہا کہ پہلے جو قبرستان یہ جو چینی روڈ کا بنایا گیا اس لیے بنایا کہ آبادی ختم ہو چکی تھی، یعنی کنٹرولمنٹ سے بڑھ کر آبادی نہیں تھی۔ ہر ہمیشہ کوئی بھی قبرستان بناتے ہیں گاؤں والے تو گاؤں کے بیچ میں قبرستان نہیں بناتے، گاؤں ختم ہونے کے بعد بناتے ہیں۔ میسور روڈ کا قبرستان ہے، یہاں ٹاؤن پر آبادی ختم ہو چکی تھی۔ یہ چینی روڈ کا قبرستان ہے تو یہاں ریلوے پٹری سے ادھر کوئی گھر کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ کا کرم ہے کہ آبادیاں قبرستانوں کو نکل گئی ہیں، قبرستانوں سے آگے بڑھ گئی ہیں۔ اگر آپ کو ان قبرستانوں کے اوپر سے گزرنا ہے، میری مائیں اور بہنیں، عورتوں کو قبرستان میں جانا جائز تو نہیں ہے، لیکن قبرستان کی باؤنڈری کے پاس، قبرستان کے گیٹ کے پاس کھڑا ہونا تو حرام نہیں ہے۔ اپنے شوہر سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے کہیے 2 منٹ کے لیے مجھے یہاں کھڑائیے۔ جب آپ سیدھا روڈ کے قبرستان سے گزرے، میسور روڈ کے قبرستان سے گزرے، آپ چینی روڈ کے قبرستان سے گزرے، گیٹ کے پاس تو کھڑی ہو سکتی ہیں، اندر تو جانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ جانا ہے تو پھر واپس نہیں آ سکتی۔ کم سے کم گیٹ کے پاس کھڑے ہیں، قل اللہ پڑھے، دعا کرے کہ اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ پھر سوچے کتنی خوبصورت وسیلائیں آج ان قبروں کے اندر دفن ہو چکی ہیں، کتنے امیر ہیں آج دیروں میں نام و نشان ہو چکے ہیں، کتنے سیٹ ہیں اور کتنے صدر ہیں، کتنے متولی ہیں، کتنے چودھری ہیں اور کتنے کروڑ پتی کھرب پتی ہیں، آج اس مٹی کے اندر دب چکے ہیں، کوئی ان کا نام لیوا نہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم بھی اس قبر کے اندر دفن ہو جائیں گے، ہم بھی یہاں پر چلے جائیں گے، ہمارا بھی نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ جو چیز ساتھ جائے گی ان خبروں کو دیکھ کر سوال کرے، اے خبر والو کیا تم اپنے ساتھ تجوری لے کر گئے، اپنے ساتھ مال لے کر گئے، اپنے ساتھ شوہر لے کر گئے، اپنے ساتھ اولاد لے کر گئے، کیا لے کر گئے؟ ایک کفن کی چنڈی اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے، اپنے جسم کے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے، یہ کفن کی چنڈی کے علاوہ اور کوئی چیز دنیا کی نہ جا سکی سوائے نماز کے، سوائے روزے کے، سوائے ذکر کے، سوائے ان دینی محفلوں میں آنے جانے کے۔ ان قبرستانوں کو سوال کرو، اپنے دل سے پوچھو کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہی ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ میری ماں اور بہنیں کلام پاک نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، بچپنا چلا گیا، جوانی آ گئی۔ اب جو بچپنا چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، جو جوانی چلی گئی وہ دوبارہ نہیں آ سکتی، جو بال سفید ہو چکے اب دوبارہ کالے نہیں ہو سکتے، جو آنکھوں کی بینائی بڑھاپے میں چلی گئی اب دوبارہ نہیں آ سکتی، چشمہ تو لگ سکتا ہے، جو پیٹ کھم گئی ہاتھ میں لاٹھی تو آ سکتی ہے، پیٹ سدھر نہیں سکتی۔ میری مائیں اور بہنیں یہ زندگی چلی جائے گی تو پھر زندگی نہیں ملے گی۔ ایک سبحان اللہ کے لیے قبر میں ترستے رہ جاؤ گے، ایک اللہ اکبر کے لیے آخرت میں ترستے رہ جاؤ گے۔ ان سانسوں کو غنیمت جانو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کے ذکر سے سکون ہے، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، اللہ کے ذکر سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ اللہ کے ذکر کی محفلوں میں ہم جائیں آئیں، اللہ کے یہاں ہمارے تذکرے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم چاہتے نہ چاہتے ہماری پریشانی کے بالوں کو پکڑ کر اپنے دین کے لیے استعمال فرمائیں، اپنے ہمیں آخرت کے لیے استعمال فرمائیں۔ آمین وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ شاید سراج النساء محمد اقبال قادری، زینت زید النساء محمد مصطفیٰ خیر النساء۔